مولانا عزیز الرحمان کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا عزیز الرحمان کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ قید خانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو مومن ہے وہ آزاد نہیں ہے، وہ پابند ہے۔ کس چیز کا پابند ہے؟ دنیا دارالامتحان ہے، اور اس امتحان کے لیے اللہ نے حضرت انسان کو اس دنیا میں بھیجا، اور پھر اس دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں، جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اپنے حکموں کا جو ہے وہ مکلف بنایا ہے، اور دنیا کے اندر جو مسلمان ہیں وہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کے پابند ہیں۔ اب جو مسلمان اس دنیا کے اندر رہ کر رب کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، وہ دائمی اور ہمیشہ اور ابدی زندگی کا اور ابدی نعمتوں کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اور جو انسان اس دنیا کے اندر آیا اور اس نے آ کر اللہ رب العزت کی ذات کا انکار کیا اور اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لایا، اب اس کا شمار کافروں میں ہوتا ہے۔ اور کافروں کے متعلق اس حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ وہ جنت الکافر، کہ یہ کافروں کے لیے جنت ہے۔ جنت کا مطلب جس طرح یہ مومن جنت میں بالکل آزاد ہوں گے، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اسی طرح کفار کی کیفیت یہ ہے کہ کفار کو اللہ رب العزت نے ساری نعمتیں، ساری چیزیں اسی دنیا میں دے دی ہیں۔ اب اس دنیا کے اندر وہ بالکل آزاد ہیں اور اپنی خواہشات کی تکمیل میں بالکل آزادانہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک ماحول دیا ہے، اور یہ آزادی کل قیامت کے دن ان کے لیے ان کے گلے کا توق اور ہمیشہ والی زندگی جو ہے وہ اس سے محرومی کا سبب بنے گی۔ تو ہم بحیثیت مسلمان ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کے اندر جو چند دنوں کی ہے، چند سالوں کی ہے، چند لمحوں کی ہے، اس میں اللہ کے حکموں کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، تاکہ ہمیشہ کی نعمتوں کے ہم مستحق ٹھہریں۔ اور کفار کے لیے، کفار کی ظاہری آسائشوں کو، ظاہری ان کی نقل و حرکت کو اور ان کی فراوانیوں کو اور ان کی ہم دنیا کے اندر رہن سہن کو اور ان کی آزادی کو دیکھ کر ہم متاثر نہ ہوں، احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ یہ چند دن کے ان کے مزے ہیں، پھر ہمیشہ کے لیے ان کے لیے خسارہ ہے۔ اللہ رب العزت اس حدیث مبارکہ کا نور ہمارے سینوں میں منتقل فرمائے۔